اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات، میں اپنے حصے کی 5 مجلسیں پڑھ چکا ہوں پیشتر، اور آج کی حیثیت میری اس طرح ہے جیسے وضو کے بجائے تیمم کے لیے مٹی ہوتی ہے، تو پانی اپنا کام کرتا ہے، مٹی اپنا کام کرتی ہے۔ تاخیر سے مجلس شروع ہوئی ہے اور دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، دور دور سے لوگوں کی آمد ہوئی ہے تو واپس بھی جانا ہے، تو مختصر گفتگو کی کوشش کروں گا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر ذہن ہم آہنگ رہیں گے تو شاید کوئی گفتگو کا ایک نتیجہ نکل سکے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھ سے زیادہ قابل شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یوں تو مجمع میں بھی بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عوام میں بھی، اور ظاہر خطبہ علماء سب میرے سامنے ہیں، اور ایسے میں جسارت ہے بہرحال، لیکن اب جسارت ہے تو ہے اس لیے کہ ہمارے سامنے تو یہ بھی تاریخ ہے کہ امام زیر ممبر ہیں اور آپ نے ذاکر کو ممبر پر بھیجا ہے، تو یہ ایک طریقہ وہیں سے سکھایا ہوا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف آپ کے سامنے حاصل کیا۔ یہ وہی آیت ہے کہ جس کے ذیل میں آپ سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں، اور اسی سبجیکٹ کو میں کنٹینیو کروں گا، اسی عنوان کو، کہ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اور ہم نے جو ظاہر ہے کہ بہت سارے نئے لوگ بھی جڑے ہیں، تو ایک صرف 2-3 منٹ کے اندر پچھلی گفتگو کا ایک آپ کے سامنے نچوڑ پیش کر دوں کہ جو گفتگو میں نے اب تک کی وہ گفتگو یہ تھی کہ اسلام اللہ کا مذہب ہے، اور جس کا آئین یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہو سکتی، دین میں جبر نہیں ہو سکتا، دین تلوار کے ذریعے نہیں پھیلایا جا سکتا، دین طاقت کے ذریعے نہیں پھیلایا جا سکتا، دین حکومت کے ذریعے نہیں پھیلایا جا سکتا، اور لانے والا وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ لانے والا اور جو قانون آیا ہے دونوں اتنے قابل قدر ہیں۔ اب اس کے باوجود اگر پروفیسر ہٹی یہ لکھے کہ تاریخ اسلام قصائیوں کی تاریخ ہے، دا ہسٹری آف اسلام از دا ہسٹری آف سلاٹر ہاؤس، اگر ڈیون پورٹ یہ لکھے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے، تلوار کے زور پر قرآن کو منواتے ہیں، جو مانتا ہے اسے چھوڑتے ہیں، جو نہیں مانتا اس کی سر اتار لیتے ہیں اور شمشیر کے زور پر اسلام پھیلاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ وہ قرآن والا اسلام تو نہیں ہو سکتا، یہ رسول والا اسلام تو نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، دراصل بات یہ ہے کہ یہیں پر دیکھنے والوں کی نگاہ چوک گئی، کیونکہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں، بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں یہیں پر دیکھنے والوں کی نگاہ چوک گئی کہ پیغمبر کے بعد 2 اسلام چلے تھے، ایک حکومت والا اسلام چلا تھا، ایک امامت والا اسلام چلا تھا۔ تو حکومت والے اسلام سے جب ملا لیا
دیا گیا تو دنیا کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ حقیقی اسلام کون ہے۔ ہٹی نے دیکھا تو خونریزی نظر آئی، ڈیون پورٹ نے دیکھا تو تلوار سے سر کٹتے ہوئے نظر آئے، وہ یہ نہیں سمجھے کہ لیول محمد کا ہے، مال ابو سفیان کا بک رہا ہے۔ فرق تھا، محمد کا اسلام اور تھا، اور اوور نائٹ مسلمانوں کا فتح مکہ کا اسلام کا اور تھا۔ اگر فرق کیا ہوتا تو سمجھ میں آتا، صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو جو اسلام ہم تک پہنچا ہے عزیزان گرامی، وہ تو بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 1,24,000 انبیاء کی قربانیاں اس کے پیچھے ہیں۔ یہ جو ہم صبح اٹھ کر بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں آیا۔ اس کے پیچھے خون کا ایک سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے، اس کے پیچھے سولیوں پر لٹکتے ہوئے لوگ ہیں، اس کے پیچھے قربانیاں دیتے ہوئے لوگ ہیں، اس کے پیچھے بیواؤں کی سسکیاں ہیں، اس کے پیچھے یتیموں کے آنسو ہیں۔ یہ کلمہ بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ انبیاء نے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت زکریا کو حضرت زکریا کے سامنے حضرت یحییٰ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت زکریا جب پیڑ کے تنے کے اندر جا کر چھپ گئے تو ابلیس نے آ کر قوم کو یہ بتایا کہ وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ جب آرا لے کر قوم آئی تو جب کاٹنا چاہتے تھے تو اس نے بتایا کہ یہاں پر گلا ہوگا حضرت زکریا کا۔ چنانچہ آرا چلا دیا گیا اس مقام پر کہ جہاں پر گلا تھا۔ ارشاد ہوا حضرت زکریا کو کہ اف نہ کرنا۔ اللہ اکبر، آرا چل رہا ہے مگر حکم یہ ہے کہ اف نہ کرنا۔ حضرت زکریا آرے سے چیر دیے گئے مگر حضرت زکریا نے اف نہیں کی۔ تو ایک پوری تاریخ ہے مظلومیت کی تاریخ، انبیاء کی تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے، ائمہ کی تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے۔ یہ جو کنفیوز ہوتا ہے مسلمان، یہ جو کنفیوز ہوتی ہے دنیا کہ بھئی یہ وہ اسلام ہے کہ جو شمشیر سے پھیلا، بھئی جہاں یہ اعلان کر رہا ہو قرآن لا تفسدوا فی الارض کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو پھر کون ہے جو اسلام کے دامن پر دہشت گردی کا الزام لگا دے؟ تو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ISI اور ہے، یہ اسلام اور ہے۔ یہ شمشیر جہاں نظر آئے گی وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں اسلام نہ نظر آئے گا وہاں شمشیر نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں بہت توجہ چاہتا ہوں کہ ہم نے پیغمبر کی سیرت کو کتنا انسانوں تک پہنچایا۔ اگر میری پچھلی گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں نے یہ کہا تھا کہ دو طرح سے لوگ اسلام کے مخالف ہیں۔ ایک وہ جو سوچی سمجھی سازش کے تحت اسلام اور پیغمبر پر الزام لگا رہے ہیں، وہ ہیں جو ایک بار کارٹون چھاپتے ہیں پھر چارلی ہیبڈو میں پھر دوبارہ سے کارٹون چھاپتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کی عظمت کو جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مغرب میں اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر سے گھبرا کر رسالت کے چہرے کو داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسرا طبقہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ ہے کہ جو جانتا نہیں ہے کہ پیغمبر کی عظمت کیا ہے، جو جانتا نہیں ہے کہ قرآن کا مقام کیا ہے، جو جانتا نہیں ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ عزیزوں، میں بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اب اس کے پیچھے نہیں جا سکتا۔ تو یہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو جانتا نہیں ہے۔ مولا علی نے یہی تو فرمایا تھا کہ جب لوگ جانتے نہیں ہیں جس چیز کو تو اس کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ کس کا فرض تھا کہ ہم پہچانواتے کہ رسول کون ہیں؟ یہ کس کا فرض تھا کہ ہم پہچانواتے کہ قرآن کیا ہے؟ عزیزان ملت، ہم نے سیرت رسول کو بس یہاں تک محدود رکھا۔ آنکھیں اس قدر خوبصورت ہیں، زلفیں اس قدر خوبصورت ہیں، دوش اس قدر خوبصورت تھا، سراپا اس قدر خوبصورت تھا۔ اس سے آگے ہم نے بڑھ کر سیرت رسول سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی آپ نے سوچا تو ہوتا کہ سیرت رسول اصل کیا ہے؟ بھئی آنکھیں صورت النبی ہیں، یہ گیسو صورت النبی ہے، یہ رخسار سیرت النبی ہے، یہ دوش صورت النبی ہے، یہ سراپا سیرت النبی
النبی ہے، یہ صورت النبی ہے، سیرت النبی نہیں ہے۔ یہ آنکھیں صورت النبی ہیں، جنہیں آنکھوں کی خنکی بتائیں یہ سیرت النبی ہیں۔ یہ زلفیں صورت النبی ہیں، جن کے ہاتھوں میں زلفیں تھما دیں یہ سیرت النبی ہے۔ یہ دوست صورت النبی ہے، جسے دوست پہ کھڑا کر لیں وہ سیرت النبی ہے۔ یہ سراپا صورت النبی ہے، جس کی تعظیم کے لیے سراپا کھڑا ہو جائے یہ سیرت النبی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہم نے سیرت کے نام پر دنیا کو سورت سنائی۔ اچھا اگر کبھی مسلمان سے پلٹ کر پوچھ لیجئے کہ یہ جو آپ سورت سنا رہے ہیں، یہ آنکھوں کا تذکرہ، یہ دوش کا تذکرہ، یہ رخسار کا تذکرہ، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو کہیں گے فائدہ کیوں نہیں ہے، بڑا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ جب ہم آنکھوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، جب دوش کا تذکرہ سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، جب سراپا کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اچھا تو آپ نے یہ آنکھیں دیکھی تھیں جن کا ذکر سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، یہ زلفیں آپ نے دیکھی تھیں جن کے ذکر سے آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، یہ دوش آپ نے دیکھا تھا کہ جس کے تذکرے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوا؟ کہا نہیں، ہم نے آنکھوں کو دیکھا نہیں ہے مگر جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہم نے زلفوں کو دیکھا نہیں ہے مگر جب ہم تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ دوش ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر جب ہم تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہم نے پیغمبر کا سراپا دیکھا نہیں ہے مگر جب تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بھائی کتنا عدل ہے مسلمان کے اندر، کتنا انصاف ہے مسلمان کے اسلام میں کہ جن آنکھوں کو دیکھا نہیں ہے، جس جوش کو دیکھا نہیں ہے، جس زلفوں کو دیکھا نہیں ہے، جس سراپا کو نہیں دیکھا، 1400 سال کے بعد اگر کسی کی زبان سے ان کا تذکرہ سن لے تو ایمان تازہ ہو جائے۔ اور جو اپنی آنکھوں میں پالے، جو اپنی آنکھوں کے اندر گود کو، ان آنکھوں کو اپنی گود میں پالے، جو اس سراپا کو اپنے گود میں پالے، وہ ابو طالب مسلمان بھی کہلائے جانے کا حقدار نہیں۔ بھائی کچھ تو انصاف کرے مسلمان، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیز و المیہ یہ ہے، سیرت رسول اس لیے دنیا تک نہیں پہنچی کہ سیرت کسی بھی شخص کی، میں صرف پیغمبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کی بھی سیرت 2 سورس سے پہنچ سکتی ہے۔ یا تو وہ کہ جس کی گود میں یہ شخصیت پلی ہے، یا وہ کہ جو اس گود میں پلے ہیں۔ مسلمانوں نے دونوں راستے بند کر دیے، ایک کو کافر کہہ کے بند کر دیا، ایک سے کہہ دیا کہ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ بھائی توجہ عزیزو، دونوں راستوں کو بند کر دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں صحیح سیرت رسول آئے کیسے؟ عزیزو میں بتاؤں کہ سیرت رسول سمجھنے کے لیے کون سا سوچ چاہیے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، علماء تشریف رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ شاہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے، یوں تو بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، لیکن ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے سر الشہادتین۔ اس کا ٹائٹل ہی سر الشہادتین ہے۔ شہادت کی جمع شہادتین، سر کے معنی چھپی ہوئی یا راز، یعنی چھپی ہوئی شہادتیں، اس کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جو آغاز کیا ہے گفتگو کا، انہوں نے، آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، پیچھے آنے والے حضرات کو گنجائش ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ صلوات پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھ کر پڑھا کریں کہ یہ صلوات آل محمد کا قرض بھی ہے ہم پر اور فرض بھی ہے، تو ایک ساتھ 2 چیزوں سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو ایک
چھوٹی سی کتاب انہوں نے لکھی سر الشہادتین اس کا نام ہے، ہزاروں کاپیاں اسی دہلی کے اندر موجود ہیں، جس کا دل چاہے دیکھے، اردو ترجمہ اس کا موجود ہے۔ اس میں آغاز وہ یہ کرتے ہیں کہ جب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جب دنیا میں آئے تو پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو ان تمام فضیلتوں اور تمام کمالات کا مجموعہ بنا کر بھیجا۔ بھئی ایک ایک لفظ ذہن کے اندر رکھیے گا، اس لیے کہ اس سے مجھے آگے کام لینا ہے، اور ایک ذرا سا 1.5-2 منٹ کی بات اکیڈمک ہے، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ ایک خوبصورت نتیجہ ہے۔ علامہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جب دنیا میں آئے تو اللہ نے انہیں وہ تمام کمالات اور وہ تمام فضیلتیں دے کر بھیجا کہ جو اس سے پہلے انبیاء کو دے کر بھیجا تھا۔ نبی سے پہلے 1,23,999 انبیاء آئے۔ تو علامہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 1,23,999 انبیاء کو جو کمالات اور فضیلتیں دی گئی تھیں الگ الگ، یعنی ہر نبی کو ایک فضیلت دی گئی تھی، کسی کو خلت دی گئی، کسی کو زہد دیا گیا، کسی کو تقویٰ دیا گیا، ہر نبی کو ایک فضیلت دی گئی۔ تو الگ الگ نبی کو یہ فضیلتیں دی گئیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام کمالات اور وہ تمام فضیلتیں جو پہلے پیغمبروں کو مل چکی تھیں ان سب کو ہمارے پیغمبر کی ذات میں جمع کر دیا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ عباس نقوی کے جملے نہیں ہیں، علامہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جب دنیا میں آئے تو تمام فضیلتیں جو الگ الگ پیغمبروں کو الگ الگ وقت میں ہر نبی کو ایک فضیلت دی گئی، مگر پیغمبر کی ذات میں سب کو جمع کر دیا گیا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ 1,23,999 انبیاء بھی ہمارے پیغمبر کا فضیلت میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جس کا مقابلہ انبیاء نہیں کر سکتے اس کا مقابلہ یہ ملا و مولوی کیا کرے گا؟ فضیلت میں مقام جس کا انبیاء نے صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہٹا دیجیے، ہٹا دیجیے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کمالات اور فضیلتوں کا مجموعہ بنا کر بھیجا حضرت ختمی مرتبت کو، تمام فضیلتیں پیغمبر کی ذات میں جمع کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام فضیلتیں پیغمبر کی ذات میں جمع کر دی گئیں، اور اس کا سبب وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی فضیلت ہوتی کہ جو کسی پہلے پیغمبر میں ہوتی اور ہمارے نبی کی ذات میں نہ ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نقص فضیلت پیغمبر ہوتا۔ بھائی سردار انبیاء ہیں تو سردار انبیاء ہونے کے ناطے تمام ان فضیلتوں کو جمع کیا، یعنی وہ جو الگ سے فضیلتیں پیغمبر کو دی گئیں وہ تو الگ ہیں، مگر جو پہلے پیغمبروں کو دی گئیں ان کو بھی جمع کر دیا گیا، اور الگ سے جو پیغمبر کو فضیلتیں دی گئیں وہ تو الگ دی ہی گئیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ تمام فضیلتوں کو جمع کر دیا گیا، مگر ایک فضیلت ایسی تھی کہ جس سے پیغمبر کو محروم رکھا گیا۔ وہ کون سی فضیلت؟ وہ کہتے ہیں فضیلت شہادت۔ اور فضیلت شہادت کون سی فضیلت ہے؟ جس کے لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ ساری فضیلتوں کی سردار ہے۔ تو جو سب سے بڑی فضیلت تھی اس سے پیغمبر کو محروم کر دیا۔ اور لکھتے کیا ہیں کہ اگر کوئی فضیلت پیغمبر کی ذات میں نہ ہو، پہلے نبی میں ہو، تو یہ نقص فضیلت ہو جائے، اس لیے تمام فضیلتوں کو پیغمبر کی ذات میں جمع کر دیا گیا، مگر ایک بڑی فضیلت شہادت سے پیغمبر کو محروم رکھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ
کوئی بھی ایسی فضیلت، کوئی بھی ایسا کمال جو پہلے پیغمبر میں ہے میرے پیغمبر میں نہیں ہے تو یہ نقص فضیلت مانا جائے گا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ پیغمبر کی ذات نقص فضیلت رکھتی ہو۔ لہذا اللہ نے یہ فضیلت شہادت انہیں ان کے دونوں نواسے حسن و حسین کے ذریعے سے پہنچائی۔ یہ عباس نقوی کے جملے نہیں ہیں، یہ علامہ محدث دہلوی کے جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت شہادت کے جس سے محروم رکھا گیا تھا، اگر محروم رکھتے تو نقص فضیلت ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نقص فضیلت ہو نہیں سکتا، محروم اس لیے رکھا کہ اگر کسی میدان میں پیغمبر شہید ہو جاتے تو شوکت اسلام جاتی رہتی، اسلام ختم ہو جاتا۔ لہذا یہ مجبوری تھی کہ پیغمبر کو شہادت سے محروم رکھا، لیکن اگر شہادت سے محروم رکھیں تو فضیلت سے پیغمبر محروم ہو جائیں، فضیلت سے محروم رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی پہلے جو گزرے ہیں انہیں فضیلت مل چکی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں نواسے حسن و حسین کے ذریعے سے پہنچایا۔ اور فقط اتنا ہی نہیں لکھتے، اس سے آگے لکھتے ہیں کہ اور پیغمبروں کو تو بس ایک طرح کی شہادت ملی، مگر ہمارے پیغمبر کو دو طرح کی شہادت ملی۔ حضرت حسن کو زہر سے شہید کیا گیا، لہذا خفی شہادت ان تک پہنچی، چھپی ہوئی شہادت رسول کی ان تک پہنچی۔ حضرت حسین کو تلوار سے شہید کیا گیا، لہذا یہ جلی شہادت تھی، ظاہری شہادت جو رسول تک پہنچی۔ تو وہی لکھتے ہیں کہ کیونکہ کوئی فضیلت اگر پیغمبر کی ذات میں نہ ہو اور پہلے پیغمبر میں موجود ہو تو یہ نقص فضیلت ہو جائے، کیونکہ فضیلت شہادت سے محروم رکھا گیا تھا پیغمبر کو۔ لہذا اس باب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں نواسے حسن و حسین کے ذریعے سے شہادت کی فضیلت پیغمبر تک پہنچائی۔ یعنی علامہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ تو اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا کہ جب یہاں تک آپ نے لکھ دیا تو نتیجہ بھی نکال دیجئے۔ اب آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے، اس لیے جب آپ اس مقام پر ہیں کہ جہاں پر نتیجہ نکال نہیں سکتے تو نتیجہ میں نکالے لیتا ہوں۔ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے۔ فضیلت شہادت دونوں نواسوں کے ذریعے رسول تک پہنچی، تو حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے۔ اب سمجھ میں آیا، ہم تو بہت پہلے سے جانتے تھے کہ زبان پر حسین ہے، دل میں یزید ہے۔ اچھا ہوا جو پاکستان کی سڑکوں پر آ کر اعلان کر دیا، دنیا کو ظاہر ہو گیا ہے کہ زبان پر بھی حسین نہ تھے، دل میں بھی حسین نہ تھے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ نعرہ حیدری یا علی۔ اب معذرتیں پیش ہو رہی ہیں کہ وہ تو عظمت صحابہ کی ریلی تھی، کچھ شرارت پسندوں نے نعرے لگا دیے، تو یہ تو طے ہو گیا کہ جہاں یزید کے محب ہوں گے وہاں شرارتیں ہوں گی۔ یہ تو طے ہو گیا کہ جہاں یزید کے محب ہوں گے وہاں شرارتیں ضرور ہوں گی۔ عزیزو، میں پہلے بھی اس معاملے میں تھوڑی سی گفتگو کر چکا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ جو دبی دبی آوازیں پہلے سے آپ سنتے رہے ہیں کہ وہی وہ یزید پر لعنت نہ کہیے، اور وہ یہ قتل امام حسین علیہ السلام واقع کربلا، یہ تو مشیت الہی تھا بھائی، بغیر اللہ کے حکم کے تو پتہ بھی نہیں ہلتا، بغیر اللہ کے حکم کے تو کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا واقعہ بغیر اللہ کے مشیت کے کیسے ہو جاتا؟ تو یہ تو مشیت الہی تھا۔ اب یزید پر لعنت نہ کہیے، یزید کو برا نہ کہیے، یہ تو مشیت الہی ہے۔ اچھا، اگر واقع کربلا مشیت الہی ہے تو یزید پر لعنت بھی مشیت الہی ہے۔
اگر واقع کربلا مشیت الہی ہے تو اتنی بڑی بڑی مجلسیں بھی مشیت الہی ہیں۔ اب یہ معمولہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ واقع کربلا تو مشیت الہی تھا اور تعزیہ بدعت ہو جاتا ہے۔ بھائی جب اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا تو یزید پر لعنت بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے، ماتم بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، جلوس بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جناب چکر ایک اور ہے اصل میں، دیکھیے یہاں پر خدا نہ خواستہ مارکیٹ میں ایک بدماش آ جائے اور وہ سب سے رنگداری وصول کرنا شروع کر دے، پیسہ وصول کرنا شروع کر دے ہر دکاندار سے، اور وہ اس نے یہاں پر ایسی دہشت قائم کی، اب ہر ایک پریشان، ہر دکاندار پریشان، محلے والے پریشان، مگر بڑا دبنگ ہے، بڑا دہشت ہے اس کے نام کی۔ اب وہ ایک دن اس نے کسی کو قتل کر دیا، پولیس نے آ کر پکڑا، لے جا کے مقدمہ چلایا، عدالت نے پھانسی کی سزا دے دی۔ میں آپ کو اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ آخر اصل میں یزید کے لیے یہ جو مختلف اوقات میں آوازیں اٹھتی ہیں، یہ اٹھتی کہاں ہیں؟ بھائی بڑی عجیب بات ہے۔ جناب آدم، ان کا ایک بیٹا قاتل، ایک بیٹا مقتول۔ عجیب بات ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ بھائی قابیل کو برا نہ کہو، قابیل پر لعنت نہ کہو، قابیل کو ظالم نہ کہو، مگر یزید کے حق میں ہمیں اکثر آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آئیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ بھائی دونوں پر ایک ہی چارج شیٹ ہے، 302 کی چارج شیٹ ہے، یہ بھی فرزند رسول کا قاتل ہے، یہ بھی فرزند رسول کا قاتل ہے۔ تو یا تو قابیل کے لیے بھی آواز اٹھاؤ کہ بھائی قرآن کہتا ہو مگر کوئی لعنت نہ کرے، کوئی ظالم نہ کہے، کوئی قابیل کو برا نہ کہے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قابیل کے لیے کوئی نہیں بولتا، یزید کے لیے بول پڑتے ہیں۔ تو وہ ایک بدماش آ کے یہاں پر اس نے دہشت برپا کر دی اور ہر ایک سے اس نے پیسہ وصول کرنا شروع کیا۔ وہ ایک دن قتل ہو گیا اس کے ہاتھ سے، چنانچہ پولیس آئی، پکڑ کر لے گئی، مقدمہ چلا، عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی، پھانسی پر لے جا کر لٹکا دیا گیا۔ نہ کوئی رویا، نہ پیٹا، کسی نے آہ نہیں کی، کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ عجائب اسی علاقے کے بہت بڑے سیف تھے، ان کے لڑکے نے قتل کر دیا۔ اب جو ہم نے دیکھا تو گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں، جتنے ہندوستان کے بڑے سے بڑے وکیل تھے یہاں سے لے کر سپریم کورٹ تک لا کر کھڑا کر دیا گیا، پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، دولت خرچ کی جا رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی بڑی عجیب بات ہے، اس بیچارے کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، کوئی بولا نہیں اس کے حق میں، اس کے لیے یہ اتنا لوگ بھاگ دوڑ کیے جا رہے ہیں، گاڑیوں پر گاڑیاں دوڑی چلی جا رہی ہیں، وکیل پر وکیل چلے جا رہے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے بڑے بے وقوف ہیں آپ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ سمجھتے نہیں۔ ارے بھائی وہ جو تھا اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون تھا، اس کا کوئی چاہنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، اور یہ جو ہے یہ تو خاندان والا ہے، تو خاندان والے تو اس کی حمایت میں کھڑے ہی ہوں گے۔ اب آپ سمجھے بھائی قابیل کے لیے اس لیے کوئی نہیں بولتا کہ لاوارث تھا، مگر یزید سے آپ جو بول رہے ہیں یہ یزید کے خاندان والے ہیں، یہ یزید کے لیے بول رہے ہیں۔ بھائی خاندان والا تو بولے گا ضرور، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزو ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ معاملہ اس سے آگے کا بھی ہے۔ علماء نے اللہ سلامت رکھے کیسے کیسے جوابات دیے ہیں، اہل سنت حضرات نے، شیعہ تو دے بھی نہیں سکتے، شیعوں میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ جو ایسے جوابات دیں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان کو محبت اہل بیت کا اجر بہرحال عطا کرے اور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر
علماء کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ انہوں نے یزید کو بچایا ہے اگر مگر کر کے، اور ایک قسم علماء کی ایسی ہے کہ جنہوں نے یزید کو پھنسایا ہے مگر ہمدردی یزید کے ساتھ ہے۔ قاتل تو یزید کو کہتے ہیں، یہ کون صاحب ہیں جو پھنسا تو رہے ہیں۔ ابھی تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے ہوتا دراصل یہ ہے کہ مثلاً کچھ غنڈوں نے ایک بستی کو آگ لگا دی، ساری بستی جل کر خاک ہو گئی، اس میں جو رہنے والے تھے عورتیں بچے مرد سب جل گئے، اور بڑا فضیحہ ہوا، پورے پریس کے اندر آیا اور پورے ملک کے اندر آواز اٹھی اور ملک سے باہر آواز اٹھی اور میڈیا ٹرائل ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مقدمہ چلا، 4 لوگوں پہ مقدمہ چلا۔ اب جو وکیل مقدمہ لڑ رہے تھے سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے محسوس کیا کہ اب بچا نہیں پائیں گے، گواہیاں ثبوت سب ان کے خلاف جا رہے ہیں، اب بچا نہیں پائیں گے۔ تو آج جو قابل وکیل ہوتا ہے وہ قابل وکیل یہ کرتا ہے کہ جو ان میں سے 3 بڑے بڑے ہیں پیسے والے سرمایہ دار، ان کو انہوں نے تحفظ دیا، ایک جو ذرا کمزور ہے اس کے گلے میں لے جا کے رسی کا پھندا ڈال دیا۔ اب عدالت کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب واقعہ تو ہوا تھا، ہم کب منع کر رہے ہیں، ہوا تھا، مگر یہ جو 3 ہیں یہ بے گناہ ہیں، ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، یہ جو ہے اس نے ڈالا ہے، اس نے پیٹرول ڈالا، اس نے جلایا، یہ ہے۔ ابھی تو جو قابل وکیل ہوتا ہے وہ بڑوں کو بچاتا ہے، کمزور کے گلے میں پھندا ڈالتا ہے۔ جو سمجھدار تھے انہوں نے بڑوں کو بچانے کے لیے یزید کے گلے میں پھندا ڈالا۔ اب یہ بے وقوف ہیں کہ جو یزید کے گلے سے پھندا کھول کر بڑوں تک بات پہنچا رہے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بابا بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ محدث دہلوی نے لکھا کہ کیونکہ پیغمبر کے اندر کوئی ایسی فضیلت اگر نہ ہو کہ جو پہلے پیغمبر میں رہی ہے اور ہمارے پیغمبر کو اس سے محروم کر دیا جائے تو یہ نقص فضیلت ہے پیغمبر کا، اور کیونکہ پیغمبر سردار انبیاء ہیں لہذا نقص فضیلت ہو نہیں سکتا، لہذا اللہ نے تمام فضیلتیں پیغمبر کی ذات میں جمع کر کے بھیجا۔ ایک فضیلت جو پیغمبر کو نہیں عطا کی گئی تھی وہ ان کے نواسوں کے ذریعے پہنچائی گئی۔ تو اب کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں نے غلو کر دیا، بھئی ساری فضیلتیں پیغمبر کی، تمام فضیلتیں پیغمبر سے اہل بیت تک آئیں، مگر ایک فضیلت ایسی بھی ہے جو اہل بیت سے پیغمبر تک پہنچتی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ اور ہمارے یہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ محدث دہلوی نے کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو شاہ محدث دہلوی نے قبلہ بہرحال اب آپ نے یہ میری عزت افزائی کی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے بولنا جسارت ہے۔ ذرا ایک مل جل کے اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو شاہ محدث، بس میں نے گفتگو کو ختم کیا، محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے اندر تمام فضیلتوں اور کمالات کو جمع کیا گیا جو ان سے پہلے پیغمبروں میں تھے۔ ایک فضیلت نہیں تھی، وہ نواسوں کے ذریعے پہنچا کر پیغمبر کی ذات کو مکمل کر دیا گیا۔ اب میں علامہ محدث دہلوی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال کرتا ہوں، اور اب کیونکہ وہ میری بات سن نہیں سکتے تو ان کے جو ہم فکر ہیں ان کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے تاریخ انبیاء میں 2 نبی نظر آئے، اللہ نے ایک کو طول عمر عطا کیا، ایک کو غیبت عطا کی،
بھائی توجہ، اگر میں آواز پہنچا سکوں خدا کرے کہ تاریخ انبیاء میں مجھے 2 نبی نظر آئے، ایک کو طول عمر عطا کیا گیا، ایک کو غیبت عطا کی گئی۔ اگر یہ کمالات پیغمبر کی ذات میں نہ ہوں گے تو نقص فضیلت ہو جائے گا۔ تو اگر پیغمبر کی فضیلتیں پورا کرنی ہے تو پیغمبر کے بیٹوں میں کوئی ایسا بیٹا تلاش کرو جسے اللہ نے طول عمر بھی عطا کیا ہو، غیبت بھی عطا کی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آل محمد کو چھوڑ کر اسلام اگر دنیا کو سمجھایا جائے گا تو قصائیوں کی تاریخ نظر نہیں آئے گی تو کیا نظر آئے گا؟ آل محمد کو چھوڑ کر اگر پیغمبر کی سیرت پہنچائی جائے گی تو اگر طالبان نہیں بنیں گے تو کیا بنے گا؟ میرے عزیزو، آل محمد کے فضائل پیغمبر کے فضائل ہیں، وہ آل محمد کے کمالات نہیں ہیں۔ جب آپ کے ہاتھوں میں ایک سیب ہوتا ہے اور آپ اس سیب کی تعریف کرتے ہیں، کتنا خوش رنگ ہے، کتنا خوشبو والا ہے، کتنا ذائقہ دار ہے، تو یہ سیب کی تاریخ پلٹ جاتی ہے اس پیڑ کی طرف جس کا یہ پھل ہے۔ تو حسنین شجر رسالت کے پھل ہیں، ساری تعریفیں پلٹ جاتی ہیں پیغمبر کی طرف۔ آل محمد کی تعریفیں پیغمبر کی تعریف ہیں۔ جو آل محمد سے بغض رکھتے ہیں وہ پیغمبر کے کمالات سے بغض رکھتے ہیں۔ عزیزوں، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے فرض کر دیا آل محمد کی محبت کو مسلمانوں کے اوپر۔ اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ اصل اسلام باقی رہے۔ بس میں نے گفتگو کو ختم کیا۔ جیسے نماز فرض کی گئی، جیسے روزہ فرض کیا گیا، جیسے حج فرض کیا گیا، ویسے ہی آل محمد کی محبت کو بھی فرض کی گئی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نماز مسلمانوں پہ فرض، روزہ مسلمان پہ فرض، حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض۔ عزیزو، جیسے روزہ فرض ہے ویسے آل محمد کی محبت فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے آل محمد کی محبت فرض ہے، جیسے صاحب استطاعت پر حج فرض ہے ویسے آل محمد کی محبت فرض ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا، اس سے آگے گفتگو کو نہیں لے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، نماز فرض ہے ہر مسلمان پر، مگر یہ ایک بڑی نعمت کا شکرانہ ہے نماز۔ روزہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، مگر ایک بڑی نعمت کا شکرانہ ہے یہ روزہ۔ حج ہر مسلمان کے اوپر جو استطاعت رکھتا ہو فرض ہے، مگر یہ ایک بڑی نعمت کا شکرانہ ہے۔ آل محمد کی محبت فرض ہے ہر مسلمان پر، مگر یہ ایک بڑی نعمت کا شکرانہ ہے۔ نماز ایک بڑی نعمت کا شکرانہ ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا، عقل ایک بڑی نعمت تھی۔ اس عقل کے ذریعے انسان نے حق و باطل کو پہچانا، اس عقل کے ذریعے انسان جاہل سے عالم بنا، اس عقل کے ذریعے اس نے لوہے کو ہوائی جہاز بنا کے آسمان میں اڑانا شروع کیا، اس عقل کے ذریعے اس نے چاند کے سینے پہ قدم رکھا، اس عقل کے ذریعے یہ مریخ پر پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک بڑی نعمت تھی عقل، لہذا اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس کے بدلے میں تم اللہ کا شکرانہ ادا کرو۔ شکرانے میں نماز کو فرض قرار دے دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل کے اوپر، مجنون کے اوپر، بے عقل کے اوپر نماز واجب نہیں ہے۔ روزہ ایک بڑی نعمت کا شکرانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی، صحت ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر صحت نہ ہو تو نہ دین میں آدمی کامیاب ہے نہ دنیا میں کامیاب ہے۔ اللہ نے کیونکہ اتنی بڑی نعمت دی تو کہا کہ سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کے روزے رکھ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بیمار کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ صاحب استطاعت کے اوپر حج واجب کیا گیا، یہ ایک بڑی نعمت کا شکرانہ تھا۔ اللہ نے دولت عطا کی، دولت بھی ایک نعمت ہے، تو جب اللہ نے دولت عطا کی تو اس نے کہا کہ اس کا شکر ادا کرو، اس طرح سے کہ 1 مرتبہ حج کے لیے چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی، نماز
नेमत अक़ल का शुक्राना है, रोज़ा नेमत सेहत का शुक्राना है, हज फरावानी दौलत का शुक्राना है, और मोहब्बत अहले बैत नस्लों की तहारत का शुक्राना है। यही वजह है कि जहाँ मोहब्बत अहले बैत नहीं है वहाँ नस्लों में तहारत नहीं है, जहाँ नस्लों में तहारत नहीं है वहाँ मोहब्बत अहले बैत नहीं है। बस अजीजों, मैंने गुफ्तगू को ख़त्म किया। जिन्हें मोहब्बत अहले बैत है, जिन्हें आले मोहम्मद का मकाम मालूम है, जिनके सामने पैगंबर की हदीसें मौजूद हैं, वो जानते हैं कि आले मोहम्मद ने कुर्बानियाँ देकर न सिर्फ ये कि पैगंबर के दीन को बचाया, बल्कि 1,24,000 अंबिया की कुर्बानियों को बचाया पैगंबर। आप अच्छी तरह जानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे। एक अपनी ज़िंदगी बचाने का रास्ता था। ऐसा नहीं है कि हुसैन अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकते थे। यजीद की कोशिश ये थी कि हुसैन बैत कर लें, ज़िंदगी बचा लें। उसका ज़ोर इस बात पर था। हुसैन के सामने ज़िंदगी बचाने का रास्ता था, मगर मसला ये था कि अपनी ज़िंदगी बचाएं या शरीयत की ज़िंदगी बचाएं। अपनी ज़िंदगी बचाने का रास्ता शरीयत की लाश पर होकर जाता था, शरीयत की ज़िंदगी बचाने का रास्ता अली अकबर की लाश पर होकर जाता था। अज़ादारों, इस अज़ा खाने की इस साल की यह आखिरी मजलिस है। कोविड-19 ने बड़ा बदमज़ा कर दिया इस मरतबा की अज़ादारी को, मगर किसी दौर में अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बंद नहीं रही। अज़ादारों ने निकल के बता दिया कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अज़ा के ऊपर पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ अरबाब अज़ा, यह इस अज़ा खाने की आखिरी मजलिस है इस साल की। इंशाअल्लाह आइंदा साल जिनको मौला इमाम हुसैन के सदक़े में हयात की भीख देंगे, वो फिर फर्श अज़ा पर आकर बैठेंगे। इस मजलिस की खुसूसियत यह है कि अलम हज़रत अब्बास बरामद होगा। अदादारों, अलमदार, इस्लाम का अलमदार हज़रत अली हैं। हज़रत अब्बास इस्लाम के अलमदार नहीं हैं। रसूल के अलमदार अली थे, और आखिरत में पैगंबर की हदीस मौजूद है कि अली मेरा अलम लेके चलेंगे। तो रसूल के अलमदार तो अली थे, मगर अब वाक़े करबला के बाद अली अलमदार नहीं कहे जाते, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। क्यों? मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, आप तस्बीह जनाब फ़ातिमा पढ़ते हैं, तो जब तस्बीह जनाब फ़ातिमा आप पढ़ते हैं 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें से कौन सा नाम जनाब फ़ातिमा का है? अल्लाहु अकबर अल्लाह की तारीफ़, सुबहान अल्लाह अल्लाह की तारीफ़, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हम्द। जनाब फ़ातिमा का तो कहीं उसमें तज़किरा नहीं है, मगर पैगंबर ने ये तस्बीह जनाब फ़ातिमा को तालीम की थी, तो ऐसा इस तस्बीह का भरम रखा कि अब ये अल्लाह की तस्बीह नहीं कहलाती, तस्बीह फ़ातिमा कहलाती है। दुआए कुमैल हज़रत अली ने अपने सहाबिया हज़रत कुमैल इब्न ज़ियाद को तालीम की थी, मगर आज हज़रत अली की दुआ के नाम से मशहूर नहीं है, दुआए कुमैल के नाम से मशहूर है। क्यों? इसलिए कि इस दुआ के वक़ार को ऐसा कायम किया कि अब अली की दुआ नहीं कहलाती, अब दुआए कुमैल कहलाती है।
تو کربلا سے پہلے علی علمدار تھے، مگر جب عباس علمدار بنے تو علمداری کا ایسا بھرم رکھا کہ اب علی علمدار نہیں کہے جاتے، اب عباس علمدار کہے جاتے ہیں۔ ارباب عزا، یہ کون ہیں عباس؟ یہ وہ عباس ہیں جو تمنا علی، یہ وہ عباس ہیں کہ جو زینب کا بھروسہ ہے۔ اسی لیے تو جب جا رہے تھے تو جناب زینب نے کہا تھا کہ بیویو، جو میں نے تم سے حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ واپس لیتی ہوں۔ زینب کے بھروسے کا نام عباس تھا، سکینہ کے سلامت رخساروں کا نام عباس ہے، حسین کی سیدھی کمر کا نام عباس ہے، فاطمہ کے بیٹے کا نام عباس ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جناب ام البنین روزانہ کے کام سے فارغ ہونے کے بعد جنت البقیع میں پہنچتی تھیں، اور جنت البقیع میں پہنچنے کے بعد 4 قبروں کے نشان بناتی تھیں اور قبروں کے اوپر نام لکھتی تھی اپنے بیٹوں کے۔ عثمان، یہ تیری قبر ہے۔ اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت علی نے عثمان رکھا تھا، حضرت عثمان بن مظعون کے نام پر، کہ جو حضرت رسول اللہ کے بڑے لاڈلے صحابی تھے جو جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن کیے گئے، ان کے نام پر حضرت عثمان رکھا تھا۔ تو 4 بیٹوں کے نام قبروں پر لکھتی تھی۔ عثمان، میرے لال، یہ تیری قبر ہے۔ جعفر، یہ تیری قبر ہے۔ عبداللہ، یہ تیری قبر ہے۔ اس کے بعد 4تھی قبر پر لکھتی تھی عباس، یہ تیری قبر ہے۔ اس کے بعد نشان قبر مٹاتی تھی عثمان، لے یہ تیری قبر کا نشان مٹا دیا، ماں تجھے نہ روئے گی۔ عبداللہ، لے تیری قبر کا نشان مٹا دیا، ماں تجھے نہ روئے گی۔ جعفر، لے تیری قبر کا نشان مٹا دیا، ماں تجھے نہ روئے گی۔ پھر عباس کی قبر کو دیکھتی تھی، اے عباس، ماں کا دل چاہتا ہے کہ تیرا ماتم کرے، ماں کا دل چاہتا ہے کہ تیرا ماتم کرے، مگر عباس، لے تیرا نشان قبر مٹا دیا، تیرا ماتم نہیں کروں گی، میں تو اس کا ماتم کروں گی جس کا ماتم کرنے والی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر یا حسین کہہ کے ایسا گریا کرتی تھی کہ ایک دن مروان ملون ادھر سے گزرا تو اس شقی القلب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ بھی چیخ کر رونے لگا۔ روزانہ کا دستور یہ تھا، روزانہ کا معمول یہ تھا۔ ایک دن جو روزانہ کے کام سے فارغ ہو کر جنت البقیع میں پہنچی تو عجب منظر دیکھا کہ ایک بی بی سیاہ پوش ہے، جہاں پر آپ بیٹھا کرتی تھی وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے اور گریا کر رہی ہے، یا عباس، یا عباس، ہائے میرا بیٹا عباس، ہائے میرا لال عباس۔ اب جو عباس کا نام سنا تو فطری طور کے اوپر ایک طلب ہوئی، قریب پہنچی، کہا بی بی، کیا آپ کے بیٹے کا نام بھی عباس تھا؟ تو ان محترمہ نے کہا کہ ہاں، میرے بیٹے کا نام عباس تھا۔ تو ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی، آپ کے بیٹے عباس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا میرا بیٹا عباس تو کربلا میں پیاسا مارا گیا، میرے بیٹے کے ہاتھ کاٹے گئے، میرا بیٹا گھوڑے سے گرا کے مارا گیا، میرے بیٹے کے سر پر گرز لگایا گیا۔ اب جو یہ سننا تھا تو ہاتھوں کو جوڑا، بی بی ایسا مت کہیے، وہ بیٹا تو میرا عباس تھا۔ ایک مرتبہ چہرے سے نقاب ہٹائی، اے ام البنین، ارے روز میرے بیٹے کا ماتم کرتی ہے، عباس بھی تو میرا بیٹا ہے۔ ہار باب ازا، ہار باب ازا، عباس، بچوں کی ڈھارس کا نام عباس ہے، زینب کے بھروسے کا نام عباس ہے، علی کی تمنا کا نام عباس ہے، فاطمہ کے بیٹے کا نام عباس ہے، سکینہ کے رخساروں کے سلامت ہونے کا نام عباس ہے، حسین کی سیدھی کمر کا نام عباس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عباس ہاتھوں کو جوڑ کر آئے، مولا اب ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہمارے صبر کا کب تک امتحان لیں گے؟ تو مولا نے کہا کہ تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو عباس۔ ہاتھوں کو جوڑا، مولا ذرا وہ لشکر تو دکھائیے جس کا صبح علمدار بنایا تھا مولا۔ ارے گود کے بالے مارے گئے، جنازے اٹھا اٹھا کر لایا مولا۔
اب امتحان کی قوت نہیں ہے، یا آپ باقی ہے، یا شہزادہ علی اکبر باقی ہے، یا ہم باقی ہیں، ہماری موجودگی میں علی اکبر نہیں جا سکتے۔ بھائی اتنا ابھی گفتگو ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ الاتش کی آوازیں بلند ہوئی۔ حسین نے کہا عباس اگر جانا ہے تو چلے جانا، ہم روکیں گے نہیں، مگر دیکھو یہ بچے بڑے پیاسے ہیں، اگر یہ پیاسے رہ گئے تو نہ جانے ان کی پیاس کتنی طویل ہو جائے۔ اے عباس تھوڑا سا پانی کے لیے انتظام کر دو، میرے پاس دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر میں بہت آگے جا کے پڑھتا۔ ہاں ارباب اعضاء، میں نے روایات کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ 7 محرم سے حضرت عباس خیمے میں نہیں گئے تھے۔ یہ بات میں نے علی اکبر کے لیے نہیں دیکھی، یہ بات میں نے حضرت قاسم کے لیے نہیں دیکھی، یہ بات میں نے حضرت محمد کے لیے نہیں دیکھی، اس لیے کہ جیسے ہی حضرت عباس جاتے تھے تو علی اکبر کے ساتھ یہ سلوک نہیں دیکھا، قاسم کے ساتھ یہ سلوک نہیں دیکھا، محمد کے ساتھ یہ سلوک نہیں دیکھا۔ جیسے ہی عباس خیمے میں جاتے تھے چاروں طرف سے بچے گھیر لیتے تھے، چچا پانی، چچا پیاسے ہیں۔ 7 محرم کے بعد عباس خیمے میں نہیں گئے۔ اب جیسے ہی اجازت ملی ایک مرتبہ شیر تیزی سے خیمے کی طرف چلا، آواز دی سکینہ شہزادی۔ اب جو سکینہ نے چچا کی آواز سنی دوڑی ہوئی آئی، اے چچا کیا کربلا نے محبت ختم کر دی؟ اے چچا 7 محرم سے آپ کا دیدار نہیں ہوا۔ کہا اے شہزادی آقا نے حکم دیا کہ پانی لے کے آئیں، ذرا سا ایک مشکیزہ لے کے آؤ۔ عزادارو سکینہ دوڑی ہوئی گئی، ایک مشکیزہ سوکھا ہوا لے کر آئیں، ساتھ میں بچوں کی بھیڑ آئی۔ حضرت عباس نے مشکیزہ تھاما، مشکیزہ لے کے پلٹے، ابھی پلٹے ہی تھے کہ پیچھے سے کسی نے دامن پکڑ لیا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو دیکھا سکینہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے، چچا جا تو رہے ہو مگر ایسا نہ جانا جیسے بھیا قاسم گئے ہیں، ایسے نہ جانا جیسے بھیا محمد گئے ہیں، ایسے نہ جانا جیسے صبح سے تھانے عالج گئے ہیں۔ اے چچا جو صبح سے جاتا ہے واپس نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ سید عباس نے ایک مرتبہ جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا، اپنے آبا کے دامن سے آنسوؤں کو پہنچا، کہا سکینہ میرے سر پہ ہاتھ رکھو۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ عباس کے سر پر رکھے، کہا چچا کی قسم کھاؤ جب تک لوٹ کر نہیں آئے گا آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا۔ سکینہ نے ہاتھوں کو ہٹا لیا، کہا چچا قسم نہیں کھاتے مگر ہم آپ کا انتظار کریں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ اے میرے مولا سکینہ کی آنکھ کا آنسو گوارا نہ تھا تو شام غریبہ میں بھی تو آتے۔ وہ نیلے رخساروں والی سکینہ وہ رو رہی ہے، وہ زخمی کانوں والی سکینہ رو رہی ہے، وہ جلے دامن والی سکینہ رو رہی ہے۔ ہاں عزادارو عباس ایک مرتبہ مشکیزہ لے کر چلے، حسین نے بازو پکڑ کے سوار کرایا، جاؤ عباس تمہیں تلوار کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جنگ نہیں کرنا، بس عزاداروں میں نے ختم کیا۔ عباس چلے گئے، حسین در خیمہ پر بیٹھ گئے، علی اکبر پاس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر بتاتے جا رہے ہیں علم دریا کے قریب پہنچ چکا ہے، علم اب دریا سے نکلا ہے، حسین سارا منظر سمجھتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کہ اب پلٹ کر آ رہا ہے علم، حسین منتظر ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادہ گھبرایا، اے بابا جان علم کو کچھ جھٹکا سا آیا، ایک مرتبہ حسین نے سینہ پکڑ لیا، اس کے بعد علم سنبھلا، بابا جان اب علم سنبھل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادہ پھر گھبرایا، بابا پھر علم نے جھٹکا کھایا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے کلیجے کو مضبوط کیا ہے، میرے لال ارے تیرے چچا کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ عزادارو تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کہ علم واپس فرات کی طرف جا رہا ہے۔ عزادارو تھوڑی دیر میں آواز آئی، آقا آخری سلام۔ حسین فرات کی طرف چلے،
अजीब व गरीब अंदाज से बाज़ अदादारों, खुदा आपकी इस गिरिया को कबूल करे। दो जुमले और सुन लो, दो जुमले सुन लो, मैं शहादत पूरी नहीं पढ़ सकता, दो जुमले सुन लीजिए। एक मर्तबा अली अकबर हाथ पकड़े हुए, कमर टूटी हुई है, आंखों में अंधेरा है, अली अकबर सहारा देकर ले जा रहे हैं। या अब्बास, या अब्बास, ए मेरे अब्बास, तूने तो मेरी कमर तोड़ दी अब्बास, ए मेरे अब्बास, तेरे बाद मुझमें जिंदगी नहीं है, ए मेरे अब्बास आवाज दे। आज़ादारों, अचानक अली अकबर ने कहा बाबा ये चचा का हाथ उठा के मुझे दे दे। अली अकबर ने हाथ उठाया, हुसैन ने देखा, अरे यही तो वो हाथ है जो 21 रमजान को बाबा ने मेरे हाथ में दिया था। थोड़ी देर और चले, बाबा ये चचा का दूसरा हाथ है। थोड़ी देर में अलम लेके पलटे, बच्चे मुंतजिर थे। अब जो खैमे के करीब आए, सकीना ने अजब मंजर देखा, अलम तो आ गया मगर अली अकबर लेके आए। कहा रे मेरे चाचा क्या हुए? हुसैन ने कटे हुए हाथ आगे कर दिए। सकीना तेरा सका तुझ पे जान निसार कर गया। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिम।